ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ الغاشیہ۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور یہ پیج تیار کیا ہے، اس میں رنگ بھرے ہیں۔ ان رنگوں کے ذریعے سے تجوید کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں راہ پر ہوگی۔ ریڈ کلر کے جتنے بھی حروف ہیں سب پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ منہ بھر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ۔ غا، غین پر، الف پر۔ ابھی ہم نے بتایا جتنے بھی ریڈ حروف ہیں سب پر پڑے جائیں گے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ۔ وقف کریں گے تو تا کو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، اس کو وقف بالابدال کہا جاتا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ ہا کے اوپر دو پیش ہے اور تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے، یومن کے 4 حرف میں سے یا ہے، تو اس کے اندر ادغام ہوگا، ادغام ناقص، ادغام ناقص بالغنہ، یعنی اس کے اندر غنہ کریں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ ذال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، لہذا اظہار حلقی ہوگا۔ یہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ خاشعہ، خا بھی پر، الف بھی پر، خاشعہ۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو 2 پیش ہیں اور یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلق عین ہے تو اظہار حلقی ہوگا۔ وقف نہیں کریں گے تو اظہار حلقی ہوگا، اور وقف کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر وقف بالابدال ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ۔ تا کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے، تنوین کے بعد یومن میں سے نون ہے، ادغام ناقص ہوگا بالغنہ، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمۃ لسعیہا۔ وقف نہیں کریں گے تو 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد لام رام سے لام ہے تو لہذا ادغام تام یعنی بلا غنہ ہوگا۔ لام را 2 حرف ادغام تام کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام تام ہوتا ہے، تو وصل کریں گے، ملا کر کے پڑھیں گے تو ادغام تام ہوگا۔ لسعیہا راضیہ۔ را پر، الف پر، ضاد پر، اور تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یہ فا ہے، اگر وقف نہیں کریں گے وصل کریں گے تو اس کے اندر اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، یہ والا اخفاء حقیقی، وقف نہیں کریں گے تو۔ راضیۃ فی، ایسے پڑھیں گے پھر، اور وقف کر دیں گے تو پھر اخفا نہیں ہوگا۔ فی جنت عالیہ۔ جنت، نون مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے۔ تاکہ نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو لہذا اظہار حلقی ہوگا۔ اور عالیۃ اللہ، وہی وصل اگر کریں گے یعنی وقف نہیں کریں گے تو تنوین ہے، تاکہ نیچے 2 زیر کی اور اس کے بعد لام رام سے لام ہے، لہذا ادغام تام ہوگا۔ ملا کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فی جنت عالیۃ لا تسمع، اور اگر وقف کر دیں گے تو عالیہ، ٹھیک ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ غین پر، تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد فا، اخفاء حقیقی ہوگا۔ وصل اگر کریں گے، ملا کر کے اگر پڑھیں گے تو اخفاء حقیقی ہوگا، اور وقف کر دیں گے پھر نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ۔
نون کے اوپر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے جیم، لہذا اخفا حقیقی ہوگا. اور اسی طرح سے تا کے اوپر دو پیش کی تنوین وصل اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر اخفا حقیقی ہوگا. اخفا حقیقی کو ناک کے بانسے سے یعنی خیشوم سے نکالتے ہیں. فیہا سرر مرفوعہ، سرر دونوں را پر ہوں گی، چونکہ را کے اوپر پیش ہے تو اس لیے دونوں را پر ہوں گی. اور یہ دوسری راہ اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد یو من یعنی یا واو میم نون میں سے میم ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، مرفوعہ را پر ہوگی، اور تاکہ پر دو پیش کی تنوینیں اگر وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے تو تنوین کو یہ اگلے واو کے اندر جو واو ہے آیت کے بعد اس کے اندر ملا دیں گے، اور پھر اس کے اندر ادغام ناقص ہوگا. کیسے؟ مرفوعۃ واکواب ایسے پڑھیں گے پھر. اور اگر وقف کر دیں گے تو پھر اپنے واکواب سے شروع کریں گے، پھر تا کو واو میں نہیں ملائیں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ با کے اوپر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم ہے، ادغام ناقص بالغنہ ہوگا. موضوعہ ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے، اور تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کو اگر آگے ملائیں گے واو کے اندر یعنی وقف نہیں کریں گے، آیت نہیں لگائیں گے تو پھر اس کے اندر بھی ادغام ناقص ہوگا، یعنی تنوین کو دو پیش کی جو تنوین ہے واو میں ملا دیں گے. موضوعۃ ونمارق ایسے پڑھیں گے. اور اگر وقف کر دیں گے تو پھر واو کو الگ سے پڑھیں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ رک جائیں گے، اب واو کو آگے سے اسٹارٹ کریں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ قاف کو پر، صاد کو پر، اور یہاں بھی وہی قاعدہ جو ابھی موضوع میں بتلا ہے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ را پر الف پر، مب با کے اندر قلقلہ ہوگا، یہ قلقلہ با کے اندر قلقلہ مبثوثہ. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ اور حروف حلق میں سے تو اظہار کریں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ينظرون نون ساکن ہے اور اس کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ضا ہے، لہذا اخفا حقیقی ہوگا، یعنی اس کے اندر غنہ کریں گے، اس کو خیشوم سے نکالیں گے ناک کے واسطے سے. ينظرون ضا کو پر کر کے پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت خا پر قاف پر. والى السماء كيف رفعت الف حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، لہذا مد متصل ہوگا. یہ والا مد متصل، مقدار اس کی 2 الف 2.5 الف 4 الف. حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے جو اس کے اندر ہم نے بتلا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ رُفِعَتْ را کو پر. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ صاد پر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ را پر ضاد پر، اور سُطِحَتْ طا پر. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر انما نون حرف مشدد ہے، اس کے اندر غنہ ہوگا، اس کو کلر دینا بھول گئے ہم، یہ گرین ہے حرف غنہ. حرف غنہ اس کے اندر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد جہاں ہوتے ہیں تو ان کے اندر غنہ ہوتا ہے، تو اس کو کلر دینا بھول گئے ہیں. لیکن قاعدہ یاد رکھیں، نون مشدد میم مشدد ہوتا ہے تو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، حرف غنہ اس کو کہا جاتا ہے. انما انت انما انت الف حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے تو اس کے اندر مد منفصل ہوگا. یہ مد منفصل، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اسی لفظ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے. مقدار دونوں کی سیم ہے، بس مد منفصل میں ایک الف کی بھی گنجائش ہے بروایت جزری. نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کے 15 حروف میں سے، لہذا اخفا حقیقی ہوگا. مذکر
यहाँ पर अगर हम वक्फ करेंगे रुकेंगे तो रा बारिक होगी, चूंकि रा साकिन हो जाएगी, उससे पहले काफ के नीचे जेर। और अगर वक्फ नहीं करेंगे वस्ल करेंगे आगे मिलाएंगे तो फिर रा को पुर करेंगे, चूंकि रा के ऊपर फिर पेश पड़ा जाएगा, तो पेश होने की वजह से रा को पुर पड़ा जाएगा। और रा के ऊपर जो दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद ये लाम है, लाम राम से तो इदगाम ताम होगा। मिला करके अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर मिला करके नहीं पढ़ेंगे आयत लगाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, मुज़क्किर। अब रा को बारिक करेंगे, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। देखिए मीम साकिन है और उसके बाद बा है। मीम साकिन के बाद अगर बा होता है तो इख्फा मीम साकिन होता है, इसको इख्फा शफवी कहा जाता है। इसके अंदर भी गुन्ना होता है, अलैहिम बिमुसैतिर, साद पुर तापुर। और वफ की सूरत में ये रा भी बारिक होगी, रा बारिक होगी वफ की सूरत में, बल्कि वस्ल करेंगे तब भी रा बारिक होगी। चूंकि वस्ल अगर पढ़ेंगे तो जेर होगा रा के नीचे, तो जेर की वजह से बारिक होगी। और वफ कर लेंगे तो रा साकिन हो जाएगी, और रा साकिन से पहले तो के नीचे जेर, तब भी बारिक होगी। और वस्ल करेंगे तो इसके अंदर इजहार होगा, चूंकि तो तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमजा है तो लिहाजा इजहार हल्की होगा। और अगर वफ कर देंगे तो फिर इजहार नहीं होगा। इल्ला मन तवल्ला व कफर, मन तवल्ला नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हर्फों में से ता है, लिहाजा इख्फा हकीकी होगा। मन तवल्ला व कफर, रा पुर होगी, रा पर वफ करो तब भी पुर होगी, और अगर वफ ना करो वस्ल करो तब भी पुर होगी, ठीक है। वकफर, वफ की सूरत में रा साकिन हो जाएगी, उससे पहले जबर तो पुर होगी, यानी रा साकिन माक़ मुतहर्रिक वाला कायदा हो जाएगा। और अगर वस्ल करेंगे तो रा मुतहर्रिक वाला कायदा बन जाएगा, दोनों हालतों में पुर होगी। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह कलाम पुर, अल्लाह कलाम से पहले अगर जबर पेश होता है तो अल्लाह कलाम पुर पढ़ा जाता है। तो यहाँ अल्लाह कलाम से पहले हा के ऊपर पेश है, लिहाजा अल्लाह कलाम पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। अकबर, ये रा भी पुर पड़ जाएगी, साकिन करेंगे तब भी पुर पड़ जाएगी, और वस्ल करेंगे तब भी पुर, वक्फ करेंगे तब भी पुर। इन्ना इलैना इयाबहुम, इन्ना नून हर्फ मुशद्दद, लिहाजा हर्फ गुन्ना होगा नून के अंदर। इलैना इयाबहुम, हर्फ मद अलिफ है, हर्फ मद अलिफ के बाद हमजा दूसरे लफ्ज में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। ये मद्दे मुनफसिल मिकदार 2 अलिफ 2.5 अलिफ 4 अलिफ 1 अलिफ की गुंजाइश है। इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, सुम्मा मीम हर्फ मुशद्दद, लिहाजा हर्फ गुन्ना होगा। इन्ना में भी हर्फ गुन्ना होगा, मीम मुशद्दद में भी गुन्ना और नून मुशद्दद में भी गुन्ना, दोनों के अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। तो ये रहा आज का सबक। पेज पूरा आपके सामने है, पेज को देखिए और कवायद को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सहूलत के लिए हमने कलर दिए हैं, रंग भरे हैं, और फिर उसके कायदे को भी रंग दिया है, कलर भरा है। आपकी सहूलत के लिए आप इस पेज को देख सकते हैं, कलरों से कवायद को मिला करके तजवीद सीखने की आप इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। पूरी हमने कोशिश की है आपको समझाने की और सिखाने की। बस आज के लिए इतना ही, अगली सूरत तक के लिए आप हजरात से इजाजत चाहता हूँ। बस एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे हजरात भी इससे फायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।